بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ارشاد باری تعالی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اگر امت مسلمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتی اور سادگی کو اختیار کرتی، تواضع کو اختیار کرتی، قرآن و سنت کی تعلیمات پر چلتی تو آج پوری دنیا میں مسلمانوں کو عروج حاصل ہوتا، مسلمانوں کو عزت حاصل ہوتی۔ لیکن افسوس اور دکھ کا مقام ہے کہ لاڈ میں کالے جب یہاں آیا تو انہوں نے کہا ہم ایسا نظام تعلیم لا رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے جو لوگ نکلیں گے وہ نام کے تو مسلمان ہوں گے لیکن اندر سے انگریز بن چکے ہوں گے۔ انگریزوں کا یہ نظام تعلیم نے اثر دکھایا کہ آج پورے ملک کے اندر دیکھا جائے اور پوری دنیا کے اندر دیکھا جائے کہ اس نظام کے پڑے ہوئے لوگ کس طرح تعیشات کی زندگی گزار رہے ہیں۔ آج انہوں نے اسلام سے صرف نام کا رشتہ جوڑا ہوا ہے ورنہ دینی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ اور تو اور ان کے گھروں کو دیکھا جائے تو آپ کو نظر آئے گا، یوٹیوب پر اور فیس بک پر کبھی نظر ڈالی جائے تو وقتاً فوقتاً ان کے گھروں کی باتیں سامنے آتی ہیں، حکمرانوں کی، چاہے پاکستان کے حکمران ہوں، وزراء ہوں، اور چاہے دنیا بھر کے حکمران اور وزراء ہوں۔ اور اس کے علاوہ اور پوری دنیا میں تو آج کل پاناما لیکس کے مسئلہ بھی چل رہا ہے۔ ذرا کبھی کبھی ان گھروں کو دیکھیں اور غور کریں کہ پاکستان جو ہزاروں ارب ڈالر کا مقروض ہے، وہ پاکستان جس میں لاکھوں بچیاں اس وجہ سے عصمت دریاں کر رہی ہیں کہ ان کے پاس کھانے پینے کو نہیں ہے، اور اس ملک کے اندر تھر کے اندر ہزاروں بچے کھانا پینا نہ ملنے کی وجہ سے فقر و فاقے کا شکار ہو گئے اور دنیا سے رخصت ہو گئے، اور پورے ملک کی یہ کیفیت ہے۔ لیکن کبھی سرچ کریں اور دیکھیں فیس بک پر اور یوٹیوب پر دیکھیں کہ کتنے عجیب و غریب محلات ہمارے ان حکمرانوں کے موجود ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ سے یہی ہے کہ ہم نے قرآن و سنت کے نظام سے پہلو تہی کی ہے، اور قرآن و سنت کو آئین بنانے سے پہلو تہی کی ہے، اور قانون بنانے سے عدالتوں میں ان کے مسئلے جاتے نہیں ہیں۔ اگر جاتے ہیں تو بڑے بڑے کروڑوں کو وکیل ہو جاتے ہیں، اور پھر بعض اوقات تو ججوں کو بھی پیسے دے دیے جاتے ہیں، اور پھر نیب میں بھی پیسے دے کر یہ چھوٹ کر پھر باہر آ جاتے ہیں۔ ایک دور وہ تھا کہ صحابہ اکرام کے گھر سادہ ہوا کرتے تھے، سادہ زندگی بسر ہوا کرتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جس گھر میں رہتے تھے انتہائی سادہ تھا، لیکن آج کے محلات دیکھے جائیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے پاکستان ہزاروں ارب ڈالر کا کیوں مقروض ہو گیا ہے۔ ہر بچہ مقروض ہو چکا ہے، اور قوم کے پاس یہ ہے 2 مرلے اور 3 مرلے مکان کے پیسے نہیں ہیں، اور انہوں نے بڑے بڑے فارم بنائے ہوئے ہیں۔ اسلام آباد میں بھی اور دوسری جگہوں پر بڑے بڑے فارم ہیں، ان فارم ہاؤسوں کے اندر بڑے بڑے محلات ہیں جس کو انسان دیکھتا ہے تو عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ یہ قوم کا پیسہ ہے جو انہوں نے مختلف طریقوں سے جو ہے حاصل کیا ہے، اور آج تعیشات کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ قوم غریب سے غریب تر ہو رہی ہے، اور یہ امیر سے امیر تر ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے ہمارے علماء کو بھی سوچنا چاہیے، جو علماء ان کا ساتھ دیتے ہیں، اور یہ انتخابات کا طریقہ تو ہے ہی ایسا طریقہ، ایسا دجل و فریب کا نظام ہے کہ اس میں غریب آگے آ ہی نہیں سکتا۔ وہی لوگ آ سکتے ہیں جو کروڑوں اربوں روپے کھربوں روپے لوٹتے ہیں اور پھر کروڑوں روپے لگا کر پھر سامنے آ جاتے ہیں، اور پھر کہا جاتا ہے دیکھو قوم نے منتخب کر لیا۔ قوم بیچاری کہاں منتخب کرتی ہے؟ قوم اگر یہاں پر منتخب کر سکتی تو کسی نیک صالح متقی پرہیزگار کو منتخب کرتی، لیکن ان کے بس میں نہیں ہے، وہ تو ایک غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو اس لیے آج جو پورے ملک کے اندر فیس بک پر اور یوٹیوب پر ان محلات کی تصویریں آتی ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان ہزاروں ارب ڈالر کا کیوں مقروض ہو گیا، اور پاکستان میں فقر و فاقہ کیوں بڑھتا جا رہا ہے، اور بنگلہ دیش اور سعودی عرب اور پوری دنیا میں بڑھتا جا رہا ہے۔ امیر امیر تر ہو رہا ہے اور غریب غریب تر ہو رہا ہے۔ حل کیا ہے؟ حل وہی ہے جو قرآن و سنت نے ہمیں بتایا ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ بتایا ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنائیں اور قرآن و سنت کے نفاذ کی کوششیں کریں، اور اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام ہو، اور سارے کے سارے حکمران بھی سادہ زندگی بسر کرنے والے بن جائیں، سادہ بود و باش اختیار کرنے والے بن جائیں، تو مسائل حل ہو جائیں گے۔ ورنہ جو آج کل ان کے محل
महल्लात एक थोड़ी सी तस्वीर कशी करते हैं, नज़र आता है तो थोड़ा सा मंजर नज़र आता है इनकी बूद व बाश का, वरना पता नहीं कितने महल्लात हैं, कहाँ कहाँ हैं। हुक्मरानों के महल्लात दुबई में नज़र आते हैं, हुक्मरानों के महल्लात लंदन और बरतानिया में नज़र आते हैं, और पूरी दुनिया में इनके महल्लात नज़र आते हैं। और पाकिस्तान के अंदर फार्म हाउस बने हुए हैं, उनके अंदर इनके महल्लात जो है वो नज़र आते हैं, और जिसमें एक एक महल में करोड़ों अरबों रुपए खर्च किया गया है। उनके एक एक कमरा बताता है कि वहाँ करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं। आज कौम गरीब से गरीब तर हो रही है, और हुक्मरान और वज़रा और कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के जो मेंबरान हैं और दूसरे हुक्मरान हैं वो अमीर से अमीर तर हो रहे हैं। हल क्या है? हल वही है कि हम कुरान और सुन्नत के निफाज के लिए कोशिश करें, और इस ज़ालिमाना और तागूती निज़ाम से नजात के लिए अल्लाह तबारक व तआला से मांगने वाले बने, ताकि अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल व करम से इस ज़ालिमाना और तागूती निज़ाम से हमें नजात नसीब फरमा दें। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और दबाइए बेल का आइकन ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सके।